السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 9۔ کچھ فرصت ملی تو شانی کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ واحدی نے جو کچھ کہا تھا اسے لگا کہ جیسے اس کے کانوں میں گرم سیسا اڑیلا گیا ہے، لیکن اب جو وقت گزرتا جا رہا تھا وہ واحدی کے الفاظ پر غور کرنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ جو سوچیں اس کے دماغ میں آ رہی تھی وہ اس کے لیے بہت ناپسندیدہ تھی۔ وہ اپنے چاچا کے بارے میں اس قسم کا گمان کرنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ وہ بڑے کرب کے ساتھ بار بار اپنے خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پوری طرح کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک بات اس کے ذہن میں آ رہی تھی، اور ہر نئی بات کے ساتھ ایک ناپسندیدہ شبہ اس کے اندر پروان چڑھ رہا تھا۔ چاچا رئیس کے ساتھ فاخر کا گہرا کاروباری تعلق تھا۔ چاچا کے مفاد فاخر سے وابستہ تھے۔ شانی کے ابا جی کو فاخر کے قریب لانے والے بھی چاچا رئیس ہی تھے۔ شانی کے رشتے میں بھی سب سے زیادہ کردار چاچا رئیس نے ہی ادا کیا تھا۔ بعد ازاں جب ہنگامے میں شانی کے چھوٹے چاچا مشتاق کی جان گئی اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس قتل کے لیے نارپور کے چودھری پر مقدمہ درج ہونا چاہیے، تو یہ چاچا رئیس ہی تھے جنہوں نے مختلف دلیلیں دے کر اس رائے کو غلط ثابت کیا۔ شانی سوچتی رہی اور نئی بات اس کے سامنے آتی رہی۔ پھر ایک اور واقعہ اس کے ذہن میں آیا اور وہ بری طرح چونک گئی۔ چند ہفتے پہلے شانی اور اس کے ابا جی کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس نقصان نے ان کی رہی سے ہمت بھی ختم کر دی تھی، اور شاید یہی نقصان عادل کی بے وقت موت کا سبب بھی بنا تھا۔ وہ لاکھوں کے زیورات جو شانی نے تایا معصوم کے سپرد کیے تھے، راستے میں نامعلوم افراد نے لوٹ لیے تھے۔ ان زیورات کی لاہور روانگی کے بارے میں شانی اور تایا معصوم کے سوا صرف چاچا رئیس کو معلوم تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، چاچا رئیس اس حد تک نہیں گر سکتے، شانی نے تڑپ کر سوچا۔ یقیناً وہ شبے کا شکار ہو رہی ہے، ایک اجنبی کی باتوں میں آ کر اپنے چاچا کے بارے میں غلط سوچ اختیار کر رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ وہ اپنی سوچ کا رخ بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک بار وہ کامیاب ہو جاتی تھی، دوسری بار ناکام، اور جب ناکام ہوتی تھی تو اس کے پردہ تصور میں آپ و آپ واحدی کی شبیہ ابھر آتی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور رخسار پر تھپڑ کا نشان تھا۔ اگر واحدی نے غلط نہیں کہا تھا تو پھر شانی نے کتنا غلط کیا تھا، اس نے اسے مارا تھا۔ وہ کمرے میں بند رہی اور دن دھیرے دھیرے شام کی طرف بڑھتا رہا۔ شانی نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تو اب بھی بھوک اس سے کوسوں دور تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا شانی کے دل و دماغ میں وہ ناپسندیدہ شک مضبوط ہو رہا تھا جس کا تعلق اس کے چاچا رئیس سے تھا۔ چاچا رئیس کے حوالے سے بے شمار سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو گئے تھے اور وہ ان کا جواب چاہتی تھی۔ پھوپھو اور سکینہ کے بے حد اصرار پر شانی نے رات کو مکئی کی روٹی کے چند لقمے لیے اور تھوڑا سا دودھ پیا۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر چت لیٹی تھی اور ابتدائی راتوں کا چاند مغربی کھڑکی میں اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، وہ کسی گہری سوچ میں تھی، ذہن پریشان تھا، اس لیے منتشر خیالوں کے گھوڑے مختلف اطراف میں دوڑ رہے تھے۔ زندگی میں کم ہی موقع ایسے آئے تھے جب وہ مشتعل ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ کسی پر اٹھا تھا۔ اب تک کی زندگی میں وہ مشکل 4-5 ایسے موقع سے یاد تھے۔ ان میں سے 2 موقع اہم تھے، ایک جب وہ خدا بخش کے کنویں پر اس نے فاخر کو تمانچہ مارا تھا، اور دوسرا آج جب واحدی کے رخسار پر اس کا ہاتھ پڑا تھا۔ یہ 2 تمانچے تھے، لیکن دونوں تمانچوں کے اثرات کتنے مختلف تھے۔ فاخر نے تمانچہ کھانے کے بعد شانی کو ایسی نظروں سے دیکھا تھا جو اسے آج بھی یاد تھی۔ ان نظروں میں بلا کی حرارت اور عداوت تھی۔ آج یہی صورتحال واحدی کے ساتھ پیش آئی تھی، لیکن اس کی نگاہوں میں کچھ اور ہی نقشہ ابھرا تھا، ایک بے بسی، ایک غمزدہ حیرت، ایک ندامت۔ ہاں، کتنے مختلف نتائج تھے ان دونوں حادثات کے۔ شانی کو فاخر کی شعلہ برساتی نگاہیں یاد کی تو اسے بہت کچھ یاد آ گیا، وہ سب کچھ جو رخصتی کے بعد نارپور کی حویلی میں اس پر بیتا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی خواہش کو اپنے دوشیزگی سونپ کر محبت پانا چاہتی تھی، لیکن اس سے نفرت کی گئی، اسے تزلیل کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسے وہ سب راتیں یاد تھی جب اس نے دل کی گہرائیوں سے اپنا تن من اپنے مجازی خدا پر نچھاور کرنا چاہا تھا۔ ایسی راتوں میں اسے توہین امیز بے رخی اختیار کی گئی تھی، اور اسے وہ راتیں بھی یاد تھی جب وہ اپنے آپ سے دور تھی، کسی غم کے سمندر میں غوطہ زن تھی، لیکن اس کے شوہر نے اسے اپنی کرخت باہوں میں سمانے پر مجبور کیا تھا۔ کیا ایسے بھی محبت ہوتی ہے؟ کیا ایسے بھی زندگی میں پھول کھلائے جاتے ہیں؟ وہ جب ایسے موقعوں کا تصور کرتی تھی تو فاخر کے کانٹوں بھرے چہرے اور بالوں بھرے جسم کے لیے ایک شدید گریز اس کے اندر جنم لیتا تھا۔ وہ بڑی گھبراہٹ سے سوچتی تھی کہ زندگی میں پھر ایسے شب و روز آئیں گے جب نارپور کی حویلی میں وہ فاخر کے رحم و کرم پر ہوگی، اور اگر کبھی ایسا ہوا تو وہ اس صورتحال سے کس طرح عہدہ برا ہوگی۔ چاند کھڑکی کے عین وسط میں آ گیا تھا۔ رنگ والی کی بھیدوبری رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ شانی کے خیالات مختلف اطراف میں سفر کر رہے تھے۔ واحدی نے جو کچھ مہر جی کے بارے میں بتایا تھا وہ شانی کے ذہن کے نازک تاروں پر ایک بھاری بوجھ کی طرح رکھا ہوا تھا، جیسے کوئی بھاری بھرکم سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو اور دھیرے دھیرے پکار رہا ہو۔ مہر جی کے بارے میں ایسی ہی باتیں وہ پہلے بھابوں سے سن چکی تھی اور خود بھی بہت کچھ محسوس کر چکی تھی،
جو ہی مرضی کا تصور شانی کے ذہن میں آتا تھا، ایک طرح کا پرسرار ڈر بھی سانس لینے لگتا تھا۔ شانی نے تصور کو ذہن سے جھٹکا اور کھڑکی میں دیکھنے لگی۔ چاند کھڑکی کے دائیں کنارے کو چھونے لگا۔ خوشگوار ہوا نے حویلی کے مکینوں کو دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں پہنچا دیا تھا۔ بس مین گیٹ کی طرف سے رات کے چوکیداروں کی آوازیں سنائی دی جاتی تھی۔ شانی کے حساس دل میں واحدی کی ہمدردی کی ایک بلند لہر اٹھ رہی تھی۔ یہ خالص ہمدردی تھی، اس میں کوئی اور جذبہ شامل نہیں تھا۔ یہ وہی ہمدردی تھی جو چند ماہ پہلے واحدی کو زخمی حالت میں دیکھ کر شانی کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ اب یہ ہمدردی ایک لہر کی طرح شانی کے کومل جسم سے ٹکرا رہی تھی، اس کے سینے میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی اور اس کی جان کو بے قرار کر رہی تھی۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا۔ شانی، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس شخص کا تجھ پر اور سکینہ پر ایک بہت بڑا احسان بھی ہے، کم از کم اس احسان کے بدلے ہی تو اس کی خطا کو معاف کر دیتی۔ ایک بار پھر شانی کے تصور میں وہ دردناک حیرت ابھر آئی جو زناٹے کا تھپڑ کھانے کے بعد واحدی کی مغموم آنکھوں میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ بے چین ہو کر اپنے بستر سے اٹھ گئی۔ اس نے دیوار سے موٹی شال اتاری، چپل پہن کر برآمدے کی طرف چلی آئی۔ ملازمین کے کوارٹر احاطے کی پہلی طرف شمالی گوشوں میں نظر آ رہے تھے۔ رات کے اس پہر یہ کوارٹر بھی مکمل سکوت کے گھیرے میں تھے۔ ایک دو کمروں میں ہی مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ شانی دیوار کے ساتھ چلتی ان کوارٹروں کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک بند کمرے کے سامنے تھی۔ دروازے کی درزوں سے ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ واحدی اسی کمرے میں رہتا تھا۔ رات کے سناٹے میں شانی کو اندر سے رونے کی مدھم آواز سنائی دی۔ کوئی ہچکی اور سسکیوں کے درمیان آنسو بہا رہا تھا۔ یہ واحدی ہو سکتا تھا اور وہ بے چین ہو گئی۔ اس نے دروازے کی درزوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ تجسس جیسے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوارٹر کے عقب میں لے گیا۔ یہاں خودرو گھاس تھی اور جھاڑ جھنکار تھی، لیکن یہاں کا ایک ایک چپا شانی کا دیکھا بھالا تھا۔ وہ کھڑکی کی درد سے اندر جھانکنے میں کامیاب ہو گئی۔ بلب کی زرد روشنی میں اسے ایک چونکا دینے والا منظر دکھائی دیا۔ واحدی کھجور کی چٹائی پر بیٹھا تھا۔ اس کی دائیں کلائی لہولہان نظر آ رہی تھی۔ ایک دو جگہ سے تو گوشت کٹ کر نیچے لٹک گیا تھا۔ جس خون آلود پیچ کس سے کلائی پر زخم لگائے گئے تھے وہ بھی قریب ہی پڑا تھا۔ یہ زخم واحدی نے غالباً 5-10 منٹ قبل خود ہی لگائے تھے۔ اب خون رسنا کم ہو گیا تھا۔ واحدی نے ایک میلی سی پٹی لی اور اسے بے پرواہی سے کلائی پر لپیٹ کر گرا باندھ دی۔ پھر وہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی چیخیں تو سنائی نہیں دے رہی تھی مگر آنکھیں اب بھی اشک بار تھی۔ شانی کے دل نے گواہی دی کہ واحدی نے اپنے جسم پر یہ زخم صبح والے واقعے کے نتیجے میں لگائے ہیں۔ شانی کی زخمی کلائیوں کے بدلے میں اس نے اپنی کلائی زخم کر لی ہے۔ اس نے کیوں ایسا کیا ہے؟ کیا شانی کے بدترین خدشات درست تھے؟ کیا واحدی کے دل میں شانی کے لیے کوئی ایسا جذبہ پیدا ہو چکا ہے جس سے ہرگز پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کے پیدا ہونے کے بارے میں سوچنا بھی شانی کے لیے گناہ عظیم تھا؟ وہ اندر سے لرز کر رہ گئی۔ پھر شانی کی نگاہ ایک اور شے پر پڑی اور اس کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس نے اپنی آنکھ کھڑکی سے چپکا کر مزید غور سے دیکھا۔ ہاں، یہ اس کی اپنی ہی تصویر تھی۔ موڑی توڑی سی یہ تصویر واحدی کے عین سامنے جسٹ ٹرنک کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ کارڈ سائز کی تصویر میں ایک ٹائم پیس کے ساتھ یوں ٹکایا گیا تھا کہ وہ مودی رخ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ واحدی اپنا سر گھٹنوں میں دیے ہوئے اسی تصویر کے سامنے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے شانی کے دل میں واحدی کے لیے ہمدردی و ترحم کے جو جذبات پیدا ہوئے تھے وہ ایک دم کافور ہو گئے۔ اس کی جگہ ایک طرح کے خوف اور تیش نے لے لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور سانس سینے میں سما نہیں رہی تھی۔ ایک اس طرح کی حرکت کے ساتھ وہ تیزی سے مڑی اور گھوم کر دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھ نے کمرے کے دروازے پر مدھم لیکن تیش بھری دستک دی۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا۔ شانی کو واحدی کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے اپنی سرخ اور متورم آنکھیں پوچھ لی تھی۔ جی بی بی جی، اس نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ شانی نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے تقریباً دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ ان لمحوں میں اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر کوئی رات کے اس پہر اسے ایک ملازم کے کمرے میں دیکھ لے تو کیا ہو۔ پہلے اس نے واحدی کے ہاتھوں کی طرف نگاہ دوڑائی، پھر تیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ تصویر اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ تصویر کہاں ہے؟ وہ پکار کر بولی۔ واحدی کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا شانی کی نگاہ ٹائم پیس کے نیچے تصویر کے سفید کنارے پر پڑ گئی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے واحدی نے تصویر ٹائم پیس کے نیچے دبا دی تھی۔ شانی نے جھپٹ کر تصویر نکالی اور اس پر ایک نگاہ ڈالے بغیر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ واحدی ساکت کھڑا تھا۔ شانی نے ٹرنک اور ایک چرمی بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارا سامان جج جی، یہ سامان اٹھاؤ اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ حویلی چھوڑ دو۔ اگر آدھے گھنٹے کے بعد تم یہاں نظر آئے تو مجھ سے پورا کوئی نہیں ہوگا۔ شانی کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ تیش کے سبب اس کا وجود لرز رہا تھا۔ پھٹی ہوئی تصویر کے ٹکڑے مضبوطی سے اس کی مٹھی میں دبے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ واحدی کی پھنسی پھنسی آواز ابھری۔ تم ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، بس میری نظروں سے دور ہو جاؤ اسی وقت اور آئندہ کبھی تمہاری صورت نہ دیکھوں۔ شانی کا لہجہ بے لچک تھا۔ واحدی نے بس ایک نگاہ شانی پر ڈالی اور پھر تسلیم کے انداز میں سر جھکا دیا۔ واحدی کی آخری نگاہ میں کرب کی فلک بوس لہریں تھی اور شکموں کا سمندر ہلکورے لے رہا تھا۔
مگر یہ سب کچھ تسلیم و رضا کے دو شفاف آنسو میں چھپ گیا تھا۔ شانی ہوا کے ایک تند جھونکے کی طرح اس کمرے سے نکل آئے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ چاند کی روشنی میں مین گیٹ کا منظر دکھائی دیا۔ ایک تانگا حویلی کے دروازے سے نیم پختہ راستے کی طرف جا رہا تھا۔ جسے حویلی چھوڑنے کا اور کبھی نہ شکل دکھانے کا حکم ملا تھا، وہ حویلی چھوڑ رہا تھا اور اپنی شکل چھپا رہا تھا۔ وہ دیر تک کھڑی کھڑکی میں دیکھتی رہی۔ کھیتوں کے درمیان بل کھاتے اونچے نیچے راستوں پر تانگے کا حویلا نظر آ رہا تھا۔ کیکر اور شیشم کے درخت تانگے کے حویلے کو دھیرے دھیرے چھپاتے چلے جا رہے تھے۔ ہولا پر چھائی میں گڑ ہو رہا تھا، پھر وہ مکمل طور پر شانی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بس ایک زر سی چاندنی نشیب و فراز پر چمکتی رہ گئی۔ تانگے کے اوجھل ہونے کے بعد بھی شانی دیر تک کمرے کی محرابی کھڑکی میں کھڑی رہی۔ پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا، اس کا دل بھر آیا۔ وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ آنسو ایک دم ہی اس کی آنکھوں سے ابل پڑے۔ وہ رونے لگی۔ عجب صورتحال تھی۔ وہ زوروں قطار رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے۔ اسے واحدی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بے شک وہ غلط راستے پر تھا۔ اس کی سوچ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھی، لیکن یہ اس کی سوچ تھی۔ ممکن تھا کہ اپنی سوچ پر واحدی کو مکمل اختیار نہ ہو، اپنے خیالات کے سامنے بے بس ہو گیا ہو۔ وہ جتنا سوچتی گئی اسے یقین ہوتا گیا کہ ایسا ہی ہے۔ اس نے کئی بار واحدی کی آنکھوں میں جھانکا اور ان آنکھوں میں ہر بار اسے ایک ایسا موضوع اور جذبہ نظر آیا تھا جس کے سامنے ہر مزاحم شاید جڑوں سے اکھڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس جذبے کی موجودگی کا احساس شانی کو اندر تک لرزا دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ واحدی نامی اس شخص کو جلد از جلد اپنی نظروں سے دور کرنا چاہتی تھی، اور اب تو اس بات میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ واحدی نے شانی کو کسی اور نگاہ سے دیکھا ہے، ایک ایسی نگاہ جس کے بارے میں بھی سوچنا شانی کے لیے گناہ عظیم ہے۔ تم نے ٹھیک ہی کیا جو اسے نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اس کی موجودگی تمہارے لیے کسی بہت بڑے طوفان کا باعث بن سکتی تھی۔ شانی کے اندر سے آواز ابھری، لیکن پھر فوراً ایک دوسری مخالف آواز نے پہلی آواز کو دبا دیا۔ اس آواز نے کہا، جو کچھ بھی تھا اس کے دل کے اندر تھا، سینے کے اتھاہ گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا۔ تمہیں اور تمہاری زندگی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، تم مانو یا نہ مانو، لیکن اس سے تمہارا ایک تعلق پیدا ہو چکا تھا، ایک ذہنی ربط تھا۔ بے شک اس ربط میں کسی طرح کی اخلاقی کجروی نہیں تھی، مگر اس کی ربط کی وجہ سے اس کا اخلاص نامساعد حالات میں تمہارے لیے سہارا بن سکتا تھا۔ اسے یوں حویلی سے نکال کر تم ایک ہمدرد اور غم گسار سے محروم ہو گئی ہو۔ پہلی آواز نے مخالفت کی، جو غم گساری کے بعد غم اور بدنامی کا باعث بنے، اس سے محروم رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ واحدی کے دل میں جو کچھ بھی تھا وہ اس کے دل کے اندر تھا، لیکن کون کہہ سکتا تھا کہ وہ ہمیشہ اندر ہی رہے گا۔ ایسے جذبے چھپتے نہیں ہیں، وہ جلد یا بدیر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، پھر جگہ سائی اور ذلت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ واحدی کی آنکھیں گواہ تھی کہ اس کے اندر جو کچھ تھا وہ بہت گہرا تھا اور خطرناک ہے، وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ پھر تو تمہیں اور بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسری آواز نے نکتہ افرینی کی، تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ موضوع اور جذبہ کہیں واحدی کو ہی نقصان نہ پہنچا دے۔ تم نے صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچا، کسی اور کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا۔ آخر وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کچھ لوگوں کی اس کی زندگی بھی نہایت قیمتی ہوگی۔ تم نے جس گہرے اور خطرناک جذبے کو ذکر کیا وہ خود واحدی کی زندگی کو بھی تو برباد کر سکتا ہے۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہاری ذہنی اور اخلاقی سطح واحدی سے بہت بلند ہے تو پھر تمہیں بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے تھا۔ ایک دانا ناسے کی طرح واحدی کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اس کی ذہنی گتھی کو سلجھانے کا کام جتنی خوبی سے تم کر سکتی تھی کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، لیکن تم نے ایک نادان جلد باز کی طرح کانٹوں میں الجھے ہوئے نازک کپڑے کو جھٹکے سے چھڑانے کی کوشش کی۔ شانی کے دل و دماغ میں دیر تک یہ کشمکش جاری رہی۔ چاندنی رات رنگ والی کے گلی کوچوں میں سرسراتی رہی اور شانی بستر پر لوٹتی رہی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ منظر ابھر آتا تھا جو اس نے آج رات پچھلے پہر واحدی کے کوارٹر میں دیکھا تھا۔ وہ کسی عبادت گزار کی طرح شانی کی تصویر کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے تتر بتر تھی۔ اس منظر کا خیال آتے ہی ایک کربا میں شرم کی بلند لہریں شانی کے جسم میں سرایت کر جاتی تھی۔ گرمی عروج پر تھی، دوپہر سے ہی سخت حبس محسوس ہو رہا تھا، پسینہ دھاروں کی صورت میں بہ رہا تھا۔ سپہر کے فوراً بعد آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھائیں اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ یوں لگا کہ ہر جاندار اور بے جان شے جھوم اٹھی ہے۔ حویلی کے زنانے حصے میں ملازمہ سین میں ایک لائیوں کپڑوں سمیت نہانے لگی۔ ان میں نوعمر جوان اور درمیانی عمر کی سبھی شامل تھی۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھی، ہاتھا پائی کر رہی تھی، ان کے جسم مچل رہے تھے، ڈول رہے تھے۔ پھر مختاری اندر سے آموں کا ٹوکرا لے آئی۔ آموں کے پہنچنے ہی بارش میں نہانے کا مزہ دوبالا ہو گیا، اس کے ساتھ ہی چھیڑ چھاڑ اور دھینگا مشتی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دو نوخیز لڑکیاں جامن کے پیڑ پر چڑھ گئی اور جھولا ڈالنے کی کوشش کرنے لگی۔ انسانی زندگی بڑی عجیب شے ہے، ہر حال میں آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ ماضی قریب میں یہ حویلی 2-3 مرتبہ نئے سنگین حادثوں سے دوچار ہو چکی تھی۔ کئی ہفتوں تک یہاں کی ہر شے غم اور سوگ میں ڈوبی رہی تھی،
لیکن اب پھر رفتہ رفتہ حالات معمول پر آتے چلے جا رہے تھے۔ تاہم یہ صورتحال صرف ملازمین تک محدود تھی۔ شانی کا دل تو اب بھی غم میں ڈوبا ہوا تھا، بلکہ اس سہانے موسم میں زخم کچھ اور بھی ہرے ہو گئے تھے۔ اسے یاد آنے لگا ایسے موقعوں میں عادل کا موڈ کتنا اچھا ہو جاتا تھا۔ وہ چھٹی کر کے گھر میں بیٹھ جاتا تھا۔ دونوں بہن بھائی خوب انجوائے کرتے تھے۔ عادل اکثر بیسن کے حلوے کی فرمائش کر دیتا تھا اور اس کی شرط ہوتی تھی کہ شانی اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھلائے گی۔ جواب میں شانی اور چاچا مشتاق جو ان سے اموں کی فرمائش کر دیتے تھے، پھر یہ آپ جہاں سے بھی ملتے عادل کو منگوانے ہی پڑتے تھے۔ چاچا مشتاق تو کلمی آموں کے دیوانے تھے۔ وہ پیٹی اٹھا کر حویلی کی چھت پر چلے جاتے تھے۔ تابڑتوڑ بارش میں چھت کے عین درمیان میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور عادل کو اپنے ساتھ گھسیٹ لیتے تھے۔ سفیان ان کی دم بنا رہتا تھا۔ شانی برساتی کے چھجے تلے بیٹھ کر ان کی خرمستیاں دیکھتی تھی۔ آج وہی بارش تھی، وہی درو دیوار تھے، مگر شانی کا پیارا بھائی نہیں تھا، اس کے چہتے چاچا مشتاق نہیں تھے، اور ان دونوں کی وہ زندگی سے بھرپور کہکے بھی نہیں تھے جو بادلوں کی گھنگر سے ہم آہنگ ہو کر ماحول کو حسین تر بناتے تھے۔ مختاری اور انوی غلا کی خواہش تھی کہ شانی بھی سین میں آ جائے اور نہانے میں ان کا ساتھ شریک ہو جائے، مگر شانی تو کہیں بہت دور تھی، پچھلے موسموں کی بھول بھلائیوں میں گھوم رہی تھی۔ ایک برسات حویلی کے سین میں تھی اور ایک اس کے سینے کے اندر جل تھل کر رہی تھی۔ اتنے میں بابا فخری کالے رنگ کی چوڑی چھتری سر پر تانے زنانے میں داخل ہوا۔ سین میں ادھم مچاتی عورتیں بابا فخری کے احترام میں ایک طرف سمٹ گئیں۔ ان میں سے کچھ اپنے تتر بتر جسم اپنی بھیگی اوڑھنیوں میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ ان شوخ عورتوں پر ایک ناراض نگاہ ڈالنے کے بعد بابا فخری نے اپنی تمام توجہ شانی پر مرکوز کر دی۔ بابا فخری کے ہاتھ میں برون رنگ کا ایک بڑا لفافہ تھا، اس پر ڈاک ٹکٹ اور مہرے وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ چھوٹی بی بی، رجسٹری والا ڈاک کیا یہ لفافہ دے گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ کوئی نوٹس وغیرہ ہے، بابا فخری نے ادب سے کہا۔ شانی کا دل انجانے خدشات سے دھڑک اٹھا۔ لفافہ دیکھتے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عدالتی حکم وغیرہ ہے۔ حالات ایسے تھے کہ اب کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں چلی آئی۔ لفافے پر ابا جی کا نام تھا۔ اس نے لفافہ چاک کیا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا چلا گیا۔ یہ کرکی کا نوٹس تھا۔ قرض خواہوں کی داد رسی کے لیے اعلی عدالت نے ٹنگوالی کی حویلی اور اس سے ملکہ زمین قرق کرنے کی کارروائی شروع کر دی تھی۔ شانی نے مکمل حکم نامہ پڑھا اور پھر بے دم سی ہو کر بستر پر بیٹھ گئی۔ او خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا چرخے کا جدا کی طرف سے وارد ہونے والے سارے ستم اسی حویلی کے لیے رہ گئے ہیں؟ کیا ہر دنیاوی آفت کا رخ انہی درو دیوار کی جانب ہے؟ وہ رات تک غم و اندوہ کے گہرے سمندر میں ڈوبی رہی۔ اس کی نازک جان جیسے کسی آہنی شکنجے میں کستی چلی جا رہی تھی۔ کوئی بھی تو ہمدرد نہیں تھا، کسی بھی غم گساری کا آسرا نہیں تھا۔ وہ ابا جی کی حالت کو بھی بڑی اچھی طرح جانتی تھی۔ ان کی زندگی تیز ہوا میں رکھے ہوئے چراغ جیسی ہو گئی۔ شانی کو ہر گھڑی کسی بے رحم جھونکے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابا جی تک یہ خبر پہنچائے گی۔ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ اس نے بڑے کرب کے ساتھ سوچا۔ آنکھوں کے سامنے پادری کی چادر سی تن گئی۔ کیا یہ درو دیوار ان سے چھین لیے جائیں گے؟ کیا پرکھوں کی امانتی حویلی ان سے جدا ہو جائے گی؟ نہیں نہیں، یہ ستم ناقابل برداشت ہوگا۔ اس حویلی کی ایک ایک اینٹ میں بچھڑنے والوں کی آہیں محفوظ تھیں۔ ایک ایک گوشے میں یادوں کے خزانے دفن ہیں۔ یہاں تہوار منائے گئے ہیں، یہاں سالگرہ ہوئی ہے، یہاں خوش رنگ موسموں کی خوش آمدید کہا گیا ہے۔ اس حویلی کے ذروں میں ماں کا پیار رچا ہوا ہے، بھائی کی محبت، چچا مشتاق کی شفقت اور پتہ نہیں کن کن اٹوٹ رشتوں کی خوشبو اس حویلی میں بسیرا رکھتی ہے۔ اس حویلی کو خود سے کیسے جدا کیا جا سکتا ہے؟ شانی کو لگا کہ اس کا پیارا بھائی اس کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ وہ بھی ڈبڈبائی آنکھوں سے کرکی کے ان کاغذات کو دیکھ رہا ہے اور سرد آہیں بھر رہا ہے۔ دفتن وہ چونک گئی۔ اسے اپنے عین پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی، جسے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ ابا جی بڑے نحیف انداز میں چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ شانی نے عدالتی کاغذات جلدی سے تکی کے نیچے گھسیٹ دیے۔ ابا جی ہولے ہولے چلتے سامنے بیت کی کرسی پر آ بیٹھے۔ ان کی نگاہیں تکی کی طرف تھی۔ ان کے زرد ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہماری بیٹی شاید ہم سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نہیں ابا جی، شانی نے پوری جان سے لرز کر کہا۔ میں جانتا ہوں شانی، تم کیا چھپا رہی ہو، مجھے چند دن پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ وہ اطمینان سے بولے۔ شانی ہکا بکا ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید ابا جی کو غلط فہمی ہو رہی، اس نے سوچا۔ ایسی اندونا خبر سننے کے بعد ابا جی کا رد عمل یہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ چودھری ارشاد اطمینان سے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شاید تم میرے اطمینان پر حیران ہو رہی ہو، یہ اطمینان بلا وجہ نہیں ہے۔ چند دن پہلے تک میں بھی سخت پریشان رہا ہوں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب اس اندھیرے سے نکلنے کا ایک راستہ نظر آ گیا ہے۔ کیسا راستہ ابا جی؟ انہوں نے اپنا استخوانی ہاتھ بڑی محبت سے شانی کے کندھے پر رکھا اور بولے، پوری امید ہے شانی کے اب یہ گھر نیلام ہونے کی نوبت نہیں آئے گی، اور یہ سب کچھ تمہارے چاچا رئیس کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے۔ چاچا رئیس؟ شانی نے حیرانی سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ذہن میں سب کچھ ابھر آیا جو چاچا کے بارے میں واحدی نے کہا تھا۔ ایک نئی طرح کی بے چینی شانی کے ذہن میں سر اٹھانے لگی۔
وہ ذرا محتاط لہجے میں بولی، چاچا رئیس کیا کریں گے اس سلسلے میں؟ تمہیں پتہ ہی ہے لندن میں رئیس کی ایک شاپ ہے، یہ مضافاتی علاقہ اب کافی گنجان ہو گیا ہے، اس شاپ کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، رئیس نے وہ دکان بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ دکان کتنے میں بک رہی ہے؟ کتنے کی؟ شانی نے پوچھا۔ کوئی 2.5 لاکھ پاؤنڈز کی۔ اگر رئیس 2-3 سال مزید اس دکان کو نہ بیچتے ہیں تو دگنی تگنی قیمت تک جا سکتی ہے، لیکن وہ قربانی دے رہا ہے۔ میرے بہت منع کرنے کے باوجود وہ پرسوں لندن جا رہا ہے، اس کا کہنا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر رقم پاکستان پہنچ جائے گی۔ کیا واقعی ایسا ہو جائے گا ابا جی؟ ضرور ہوگا دھیرانی، جب اندھیرا بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر کہیں سے روشنی کی شکل ضرور نظر آتی ہے۔ وہ اوپر والا سب کچھ دیکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے لیکن اکیلا نہیں چھوڑتا، اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ابا جی بول رہے تھے مگر شانی کے ذہن میں دھند سی بھری ہوئی تھی، اس کے سامنے سب کچھ واضح نہیں تھا، ہر منظر دھندلا دکھائی دیتا تھا۔ یہ تشویشناک دھندلاہٹ تھی مگر وہ اس دھندلاہٹ سے ابا جی کو آگاہ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ سارا دن اس معاملے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتی رہی۔ چاچا رئیس سے ملاقات ہوئے 8-10 روز ہو چکے تھے، یوں تو حویلی میں کم ہی نظر آتے تھے مگر پچھلے 8-10 روز سے بالکل ہی غائب تھے۔ شانی کو پتا چلا تھا کہ کسی کام سے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، اب اسے اندازہ ہوا کہ وہ ویزے وغیرہ کے سلسلے میں مصروف رہے ہوں گے۔ چاچا رئیس کا بڑا بیٹا ذیشان انگلینڈ میں ہی پلا بڑا تھا، وہ وہیں پر سیٹل تھا۔ چاچا کی ایک بیٹی لندن جا چکی تھی، کبھی کبھار شانی کے اس کا خط بھی آ جاتا تھا۔ دوسرے روز رات 10 بجے کے لگ بھگ شانی پر ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا۔ چاچا رئیس حویلی کے دائیں جانب والے پورشن میں رہتے تھے، اس پورشن میں شانی کو ایک نامعلوم سی ہلچل محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد سے پتا چلا کہ چاچا اہل و عیال سمیت جا رہے ہیں۔ شانی نے اس خبر کی تصدیق کی اور یہ خبر درست ثابت ہوئی۔ وہ حیرانی کے عالم میں ابا جی کے پاس پہنچی، انہیں بتایا کہ صرف چاچا رئیس ہی نہیں چاچی بھی جا رہی ہے۔ شانی کی توقع کے عین مطابق ابا جی اس اہم اطلاع سے بے خبر تھے۔ ابھی شانی اور ابا جی ایک دوسرے پر اپنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ چاچا رئیس اور چاچی وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے ادب کے ساتھ چودھری ارشاد کو سلام کیا اور ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چودھری ارشاد نے گاؤں تکی کے سارے بمشکل اٹھتے ہوئے کہا، رئیس میں یہ کیا سن رہا ہوں، تم سب لندن جا رہے ہو؟ ہاں بھاجی، بس ایک دم ہی پروگرام بنا ہے، میں کل بھی آپ کو بتانے کے لیے آیا تھا لیکن آپ سو رہے تھے، بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دراصل نصرت کے گوڑے کی تکلیف کافی بڑی ہوئی ہے، اب تو اٹھنا بیٹھنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہفتے کے روز اسلام آباد میں ہی ذیشان کا فون آیا تھا، اس نے کہا ہے کہ امی کو ساتھ لے آئے، وہاں جوڑوں کے بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر موجود ہیں، اگر آپریشن بھی کرنا پڑا تو بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ امید تو نہیں کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں کاغذات بھی بن جائیں گے، لیکن شکر ہے کہ بن گئے۔ یعنی تم سب جا رہے ہو؟ چودھری ارشاد نے کمزور لہجے میں پوچھا۔ ہاں بھاجی، پر آپ پریشان نہ ہو، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا اور پیسے تو بس 15 دن کے اندر ہی بھیج دوں گا، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چودھری ارشاد کے ہونٹ تھرا کر رہ گئے، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے تھے۔ شانی جانتی تھی اگر وہ بولتے تو کیا کہتے، شاید وہ کہتے، رئیس میں نے ساری زندگی تم سب کی خدمت کی ہے، اب مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، بس تھوڑے سے سہارے کی۔ تم دیکھ ہی رہے ہو میں اس وقت بالکل بے آسرا ہوں، تمہاری رقم سے بھی زیادہ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے میرے بھائی، مجھے اور شانی کو اس وقت تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ لیکن وہ کچھ بولے ہی نہیں، ساری زندگی چپ رہنے والا اور دکھ سہنے والا شخص اب کیوں کر بول سکتا تھا، کیوں کر ٹوٹ سکتا تھا۔ شانی چاچا رئیس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کا دل رو رہا تھا۔ چاچا کے مہربان چہرے اور ہمدرد لہجے کے پیچھے سے ایک اور ہی انسان نظر آ رہا تھا، ایک اجنبی اور قطعی ناقابل فہم شخص۔ اس شخص کے ہونٹوں پر پھول اور دل میں شاید انگارے تھے۔ شانی کی نگاہیں چاچا کے چہرے پر تھی، اس نے خاموشی کی زبان میں پکار کر کہا، چاچا مجھے نہیں لگتا کہ تم واپس آؤ گے، تم جا رہے ہو شاید ہمیشہ کے لیے، اپنے بڑے بھائی کو بیچ پنجھار میں چھوڑ کر تم بڑی بے رحمی کے ساتھ ایک نئی دنیا کی طرف اڑان بھر رہے ہو۔ تم شاید اس حتمی نتیجے پر پہنچ چکے ہو کہ یہ حویلی ایک تیزی سے ڈوبتا ہوا جہاز ہے، تم نے اپنا اسباب سمیٹ کر اس جہاز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ خاموشی کی زبان تھی، اس لیے چاچا رئیس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ شانی کے پردرد الفاظ بس اس کے سینے میں ہی گونج رہے تھے، جو کچھ بھی تھا وہ اس کے بڑے تھے، ان کے سامنے بول نہیں سکتی تھی، وہ اپنے باجی کو کچھ بتانے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتی تھی۔ اسے ہر گھڑی بس یہی تڑکا لگا ہوا تھا کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ کے لیے آخری جھونکا ثابت نہ ہو۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، کچھ نہ بول سکی۔ وہ اجنبی شخص جو اس کے چاچا تھا اپنے اہل و عیال سمیت لندن چلا گیا، اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، جس کی ہولناک جھلک شانی کئی دن پہلے دیکھ چکی تھی۔ بستر علالت پر چودھری ارشاد کی آنکھیں منتظر رہی، لندن سے کوئی ڈرافٹ نہیں آیا۔ ڈرافٹ تو دور کی بات ہے، کوئی خط، کوئی پیغام، کوئی فون، کچھ موصول نہیں ہوا۔ 15 دن گزرے، 20 دن گزرے، پھر مہینہ گزر گیا۔ دھیرے دھیرے اثر حالات کی پرتیں کھلتی چلی گئی۔ چاچا رئیس نہ جانے کب سے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے،
چپکے چپکے انہوں نے اپنا بہت کچھ پاکستان سے سمیٹ لیا تھا۔ لاہور میں ایک مکان فروخت ہو چکا تھا، بینک بیلنس اور بینک لاکرز کا سامان لندن منتقل ہو چکا تھا اور کئی کام بھی نپٹائے جا چکے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور اندھونا خبر بھی شانی کے ابا جی کو ایک وکیل کی زبانی ملی۔ بیلے والی غیر آباد زمین جو کاغذات میں چاچا رئیس کے نام تھی، انہیں پونے تامو فروخت ہو چکی تھی۔ دوسرے لفظوں میں چاچا رئیس نے حویلی میں اپنا جو حصہ چھوڑا تھا وہ بیلے والی زمین کی قیمت سے پورا کر لیا تھا۔ یہ بڑے شفاف اور مہلک حقائق تھے۔ یہ حقائق چودھری ارشاد تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن شانی ان کے سامنے دیوار بنی ہوئی تھی۔ ان حقائق کے سارے دھچکے اپنے سینے پر سہ رہی تھی، لیکن ایسا کب تک ہو سکتا تھا؟ آخر یہ سب کچھ چودھری ارشاد تک پہنچنا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے صورتحال چودھری ارشاد پر واضح ہونے لگی۔ ان کا خزانہ سیدھا چہرہ مزید زرد ہونے لگا، ان کی خشک ہونٹوں کی پپڑیاں مزید سخت تر ہوتی چلی گئی۔ اعصاب کو سکون دینے والی دعاؤں میں اضافہ کرنا پڑا۔ ایک دن وکیل شاہنواز صاحب آئے تو خاصے پریشان تھے۔ انہوں نے شانی کو بتایا کہ کرکی کی آفت کو مزید ٹالا نہیں جا سکتا۔ شانی نے شاہنواز صاحب کو ابا جی کے ساتھ بات کرنے سے روک دیا، لیکن خود آگے کی اذیت سے تڑپنے لگی۔ یہ بڑے سخت دن تھے، تاریکی کی سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کہتے کہ مصیبت تنہا نہیں آتی، یہ مقولہ اس حویلی کے مکینوں سے زیادہ اور کس پر صادق آ سکتا تھا۔ حوادث یکے بعد دیگرے حملاور ہو رہے تھے، اوپر ایک دن ایک اور حادثہ دکھ اور پریشانی کا طوفان لے کر روبرو آ گیا۔ نارپور سے فاخر کا منشی رشید لاہور والے کارخانے کے مینیجر الطاف کے ساتھ حویلی پہنچا۔ اتفاقاً شانی اس وقت ایک قریبی گھر میں فوتگی پر گئی ہوئی تھی۔ وہ واپس آئی تو اس نے منشی رشید اور مینیجر الطاف کو ابا جی کے کمرے میں سے نکلتے دیکھا۔ ان دونوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ ایک طویل و سنجیدہ گفتگو کے بعد باہر نکلے ہیں۔ ان کے جاتے ہی شانی ابا جی کی طرف لپکی۔ وہ بستر پر گم سم لیٹے تھے، ماتھے پر پسینے کی نمی تھی۔ جب سے دل کی تکلیف نے شدت پکڑی تھی، ان کا انداز ہو گیا تھا کہ گمبھیر بات چیت کے وقت بیٹھنے کے بجائے نیم دراز ہونے کو ترجیح دیتے تھے۔ شاید اس طرح انہیں اپنے دل پر کچھ کم بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ شانی نے اس موقع پر ان سے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہیں دوا کھلانے کے بعد آرام کرنے کو کہا۔ باہر آ کر اس نے بابے فخری سے دریافت کیا۔ بابے فخری نے جو جواب دیا وہ شانی کے خدشات کے عین مطابق تھا۔ بابے فخری نے بتایا کہ فاخر کے ملازمین نے قرضے کی واپسی کے بارے کی بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کارخانے میں کام کا سیزن شروع ہونے والا ہے، انہیں ہر صورت 15-20 روز کے اندر قرضے کی رقم واپس چاہیے۔ شانی ایک طویل دکھ بھری سانس لے کر رہ گئی۔ یوں لگتا تھا کہ گردشی ایام انتہا کی طرف مائل ہے، تقدیر اپنے ترکش کا کوئی تیر بچا کر نہیں رکھنا چاہتی۔ رات کو شانی پر ایک اور انکشاف ہوا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ابا جی کے کمرے میں گئی اور ان سے منشی رشید وغیرہ کی آمد کے بارے میں پوچھا۔ ابا جی نے نحیف و نزار لہجے میں وہی کچھ کہا جو بابے فخری نے بتایا تھا۔ چودھری فاخر نے اپنے اقدام سے گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے قرضے کی واپسی کے لیے 15-20 روز کا آخری نوٹس دیا تھا، لیکن بات اس کے علاوہ اور بھی تھی، اور اس بات کا پتہ صرف چودھری ارشاد کو تھا۔ چودھری ارشاد چند سیکنڈ تک بے حد خاموش نگاہوں سے بیٹی کا چہرہ تکتے رہے، پھر بولے، منشی رشید نے مجھ سے اکیلے میں بات کی ہے۔ اکیلے میں کیا مطلب؟ وہ گہری سانس لے کر بولے، منشی رشید مہر جی کا دور کا رشتہ دار بھی ہے۔ اس کی عمر کی وجہ سے فاخر اس کا نام بھی عزت سے لیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ملازم ہی نہیں، اس کی کبھی بات میں وزن ہے۔ اس نے کیا بات کہی؟ شانی نے بے تابی سے پوچھا۔ کہا تو اس نے بہت کچھ ہے شانی، لیکن اس کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی غلطی مان کر تمہیں از خود نارپور واپس بھیج دیں تو فاخر تمہیں بسانے کو تیار ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو حالات بڑی جلدی سدھر سکتے ہیں۔ منشی رشید کا کہنا ہے کہ اس طرح نہ صرف تمہارا گھر بچ سکتا ہے بلکہ ہماری پریشانیاں بھی دور ہو سکتی ہیں۔ شانی کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، ان پلکوں کے پیچھے دکھ کا طوفان امڈ آیا۔ چودھری ارشاد خاموشی سے اپنی من موہنی بیٹی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کئی سیکنڈ اسی طرح گزر گئے۔ آخر چودھری ارشاد کی نحیف آواز ابھری، تمہارا کیا خیال ہے دھی رانی؟ آپ کا کیا خیال ہے ابا جی؟ شانی نے الٹا سوال کیا۔ جواب دینے سے پہلے چودھری ارشاد نے چند لمحے کا سکوت کیا۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، تاثرات سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ فاخر کے لیے چودھری ارشاد کا رویہ ہمیشہ مفاہمت کا ہی رہا تھا۔ وہ اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ شاید وہ آج بھی کوئی نرم بات کہنے والے تھے۔ شانی کے کان منتظر رہے۔ آخر چودھری ارشاد بولے، لیکن آج ان کی آواز مفاہمت کی نہیں تھی۔ آج ان کی آواز اس باپ کی آواز تھی، اپنی مصیبت زدہ اولاد کے دفاع میں سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج ان کی آواز میں بے پناہ کمزوری کے باوجود دبدبا اور مزاحمت تھی۔ وہ بولے، نہیں شانی، میں تمہیں نارپور نہیں بھیجوں گا، لیکن بس شانی۔ وہ اپنا کمزور ہاتھ اٹھا کر بولے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تم اس گھر نہیں جاؤ گی۔ شانی کی پلکوں کے پیچھے چھپے ہوئے آنسو ڈھلک آئے۔ ان آنسو کو چھپانے کے لیے وہ باپ کے کندھے سے لگ گئی اور سسکنے لگی۔ اگلے روز صبح سویرے وہ بجی کو جگانے ان کے کمرے میں گئی۔ آج وہ خلاف معمول صوفے پر لیٹے تھے، چادر سر تک تانی ہوئی تھی۔
ان کا نحیف و کمزور جسم صوفے کے فوم میں دبا دبا سا تھا۔ ابا جی، اس نے سرہانے کھڑے ہو کر ملائمت سے آواز دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوسری اور پھر تیسری آواز دی۔ تیسری آواز میں شدید اضطراب اور عجلت تھی۔ ابا جی کے جسم میں حرکت پیدا نہیں ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی انگنت خوفناک اندیشے چنگاڑتے اس کے ذہن میں گھس آئے۔ وہ تڑپ کر ابا جی کے سرہانے پہنچی۔ وہ چادر ان کے چہرے سے کھینچ دی۔ ابا جی کا کمزور لیکن محبوب چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے ابا جی کو جھنجھوڑ کر اور درد سے چیخ کر پکارا۔ ابا جی نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی۔ پھر شانی کے ہاتھ کا سہارا لے کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ شانی کا سارا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، شانی ان کو چھو کر اور ناک سے سوسو کر آواز نکال کر بولی۔ وہ چند سیکنڈ تک بیٹی کا چہرہ تکنے کے بعد بولے، شاید تم میرے لیے ڈر گئی ہو۔ تم نے سوچا ہوگا کہیں کچھ ہو ہی نہ گیا ہو۔ نہیں دھیرانی، مجھے یقین ہے تجھے اس منجھار میں چھوڑ کر نہیں مروں گا۔ اگر مر گیا تو شاید قیامت تک میری روح بھٹکتی رہے۔ ابا جی ایسے باتیں مت کریں، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ اب ایسی ہی باتیں کرنے کا وقت ہے شانی، تم دیکھ رہی ہو۔ اب میں زیادہ دیر جیوں گا نہیں، لیکن اب جتنے بھی دن جیوں گا تیرے لیے جیوں گا، اپنی دھی رانی کے لیے، اپنی جان کے لیے۔ جذبات کے بوجھ سے چودھری ارشاد کی آواز کانپ رہی تھی۔ ابا جی آپ زیادہ باتیں نہ کریں، آپ لیٹ جائیں۔ وہ التجا سے بولی۔ نہیں پتر، یہ لیٹنے کا نہیں اٹھنے کا وقت ہے، انہوں نے کہا اور سچ مچ کھڑے ہو گئے۔ ان کا استخوانی سینہ تنا ہوا تھا اور بیمار آنکھوں میں نئے عزم کی چمک تھی۔ انہوں نے کھونٹی سے اپنی سفید بے داغ پگڑی اتاری اور اس کے بل درست کرتے ہوئے بولے، معصوم بھائی کہاں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی مسجد سے نہیں آئے ہوں گے۔ شانی نے کہا، میں نے اسے کہا ہے کہ آج بھی وکیل شاہ نواز اور بڑے وکیل عبداللہ کو بلائے۔ عبداللہ دیوانی مقدموں میں بڑا تجربہ کار ہے۔ میں اب مہر اور فاخر کے ساتھ قانونی لڑائی لڑوں گا، ہر جگہ پوری طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کروں گا۔ میری بیٹی کوئی گاجر مولیہ کے اکھاڑ کر لے جائیں گے۔ میں انہیں بتا دوں گا کہ ایک باپ جب اپنی بیٹی کے تحفظ کرنے پر آتا ہے تو کہاں تک جا سکتا ہے۔ چودھری ارشاد کے سوکھے گلے کی رگیں تنی ہوئی تھی اور آنکھوں میں آگ روشن تھی۔ شانی کو لگا کہ وقت 10-15 سال پیچھے چلا گیا ہے، جب اس کے ابا جی پنچایت میں بڑے بڑے سرکاری افسر آ کر بیٹھتے تھے۔ جب رنگ والے کا چودھری بولتا تھا تو ایک زمانہ سنتا تھا۔ لیکن کیا وقت واقعی 10-15 سال پیچھے چلا گیا تھا؟ نہیں، وقت اپنی جگہ موجود ہے۔ تھوڑا سا بولنے سے ہی چودھری ارشاد کا سانس پھولنے لگا تھا، اس کے ہونٹوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتے شانی نے ایستگی سے کہا، ابا جی مجھے کچھ سوچنے کے لیے تھوڑی سی مہلت دیجیے، بس تھوڑی سی مہلت۔ چودھری ارشاد نے قدر حیرت سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے دوسرے کمرے میں جا رہی تھی۔ اس رات شانی بڑی دیر تک بند کمرے میں ماں کی تصویر کے سامنے بیٹھی رہی۔ خاموشی کی زبان میں ماں سے باتیں کرتی رہی۔ بیٹی کی طرح ماں بھی خاموشی کی زبان میں بول رہی تھی۔ وہ ماں جو صبر و استقامت اور ہمت کی مثال تھی، جس کے حسن اخلاق اور نیکی کا ایک زمانہ معترف تھا۔ علاقے کے لوگ اسے کسی روحانی شخص کی طرح اپنی مصیبتوں میں یاد کرتے تھے، اور جب وہ اسے عقیدت بھرے لہجے میں وڈی آپا کہتے تھے تو ان کے ہونٹوں سے محبت کا امرت ٹپکتا تھا۔ وڈی آپا کو دانائی اور فہم و فراست کے اعلیٰ درجات پر فائز کیا جاتا تھا۔ اہم سے اہم معاملات میں وڈی آپا کے مشورے کو بلا چونچرا مانا جاتا تھا، اور یہ مشورے ماننے والوں میں خود چودھری ارشاد بھی شامل تھا۔ آگے بڑھنے کا مشورہ، ہمت نہ ہارنے کا مشورہ، بدترین حالات کے باوجود کوشش جاری رکھنے کا مشورہ، ایثار کا مشورہ۔ اگلے دن صبح سویرے گلاب کے پودوں کے قریب شبنم آلود گھاس پر ننگے پاؤں ٹہلتے ٹہلتے شانی نے بڑی آہستگی سے اور نرمی کے ساتھ چودھری ارشاد کے شانے سے سر ٹکا دیا اور بے حد مضبوط اور فیصلہ کن لہجے میں بولی، ابا جی میں نارپور واپس جانا چاہتی ہوں۔ چودھری ارشاد نے یک لخت چونک کر شانی کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو شانی؟ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، میں اپنا گھر بچانے کی آخری کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ چودھری ارشاد کی آنکھوں میں حیرت اور آنسو کی نمی کے ساتھ 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 امڑ آئی۔ معزز سامعین حضرات، شانی کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔